الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عقیدہ تحاویہ کا یہ درس امام تحاوی رحمہ اللہ کے قول ان اللہ واحد لا شریک لہ کی ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کے ذریعہ سے کی گئی شرح اور کی گئی وضاحت کے بعض نقطوں اور بعض پوائنٹس کا تذکرہ اس درس میں انشاءاللہ کیا جائے گا. اس سے پہلے جو درس گزرا تھا اس میں ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے توحید اسماء و صفات پر مختصر روشنی ڈالی تھی اور یہ بات ہمارے سمجھ میں آئی تھی کہ توحید اسماء و صفات کا اقرار بھی ضروری ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار نہیں کر سکتے. جن لوگوں نے انکار کیا جہمیہ یا پھر ان کے منہج پہ چلنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا انکار کیا، اپنے عقل کو ایسی جگہ پہ استعمال کیا جہاں پہ عقل کے استعمال کی گنجائش نہیں ہے، اور کہا کہ جب صفات کو ہم ثابت کریں گے تو صفات کے ثبوت سے یا اثبات سے موصوف کا متعدد ہونا لازم آئے گا. اس کے بعد تذکرہ کیا ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے کہ ان کا یہ قول بالکل فاسد ہے. پھر اس قول کا جہمیہ کے اس قول کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا جائے، اس کا ثمرہ اور اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ عقید حلول اور اتحاد نے جنم لیا. 3 صدی ہجری میں الحسین بن حلاج نامی آدمی نے اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے عقیدہ توحید اور حلول کا بہت زیادہ پرچار کیا، بہت زیادہ اس کا اشتہار کیا، اور عقیدہ حلول اور اتحاد ہمارے اردو دا طبقے میں بھی بعض لوگوں کے نزدیک کسی نہ کسی حد تک پہنچا، اور وہیں سے نظریہ قائم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا. پھر ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے عقید حلول اور اتحاد کے جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں میں سے بعض کا تذکرہ کیا. کہا کہ عقید حلول اور اتحاد کے پرچار سے لازم آئے گا کہ فرعون اور اس کی قوم مکمل طور پہ صاحب ایمان تھی، کیونکہ فرعون بھی اللہ تعالیٰ کا جز ہے. جب وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی تو غلطی صرف اس کی یہ ہے کہ وہ خاص کر دیتا ہے اپنے آپ کو رب ہونے میں. اگر وہ عام کر دے کہ میں بھی رب ہوں، اللہ تعالیٰ بھی رب ہے، تم سارے لوگ رب ہو، تو کوئی غلطی اس کی نہیں ہوگی. ایسے ہی نتیجہ نکالا کہ جو بھی عباد الاصنام ہیں سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھنے والے ہیں. ایسے ہی جب ہم عقید حلول اور اتحاد کی بات کرتے ہیں تو کوئی تفریق نہیں باقی رہ جاتی حلال اور حرام میں. اب اس پر بحث کرنے کے بعد سیدھا منتقل ہو گئے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ توحید ربوبیت کی طرف. توحید ربوبیت کی تعریف پیش کی، توحید ربوبیت کا تذکرہ کیا، اس کی مثال دی، اور پھر اس کی دلیل دی، عقلی دلیل. سب سے پہلے توحید ربوبیت کی تعریف مثال کے ساتھ، دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت کی عقلی دلیل، تیسرے نمبر پہ کہ کیا توحید ربوبیت ایمان کے لیے کافی ہے یا کافی نہیں. اسی 3 نقطوں پہ آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی، انہی 3 پوائنٹس پہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک. توحید ربوبیت کے بارے میں کہتے ہیں ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ كَالْإِقْرَارِ بِأَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ توحید ربوبیت اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے.
یہ ایک مثال ہے توحید ربوبیت کی۔ اصل میں توحید ربوبیت کی تعریف ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا اور اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمام چیزوں کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی اس کون کا خالق ہے، اس گیلیکسی کا پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات میں اپنی تدبیر چلانے والا ہے، کوئی دوسرا اس کا ہمسر اور ساجی نہیں ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک کرنا توحید ربوبیت ہے، اس کے خلق اور افعال میں۔ اس کی مثال بھی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ہو گئی توحید ربوبیت کی مختصر سی تعریف اور اس کی مثال۔ اس کے بعد توحید ربوبیت کی دلیل دی، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَالَمِ صَانِعَانِ مُتَكَافِئَانِ فِي الصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ۔ یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے۔ اس توحید ربوبیت کی دلیل کو آگے چل کر کے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے بتلایا کہ اس دلیل کو دلیل تمانع کہا جاتا ہے۔ دلیل تمانع، اور دلیل تمانع وہی دلیل ہے جس کو علماء اصول فقہ الصبر والتقسیم کا نام دیتے ہیں۔ الصبر والتقسیم، دلیل الصبر والتقسیم، صبر سین بارہ، صبر کے مطلب اختبار، دلیل الصبر والتقسیم۔ یہ دلیل تمانع کیا ہے؟ اس کی مثال دی ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے کہ کسی چیز کی جب ہم عقلی دلیل دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے جتنے سارے احتمالات ہیں ان سارے احتمالات کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں، پھر اکٹھا کرنے کے بعد ہم جانچیں کہ ان احتمالات میں سے کون سا احتمال صحیح ہے۔ کوئی ایک احتمال آخر میں باقی بچے گا اور سارے کے سارے احتمالات رد کر دیے جائیں گے۔ اس کی مثال جیسے آپ لوگوں کی جماعت سادسہ، جماعت سادسہ کے رزلٹ کے اوپر اگر بحث کرنی ہو کہ جماعت سادسہ کے بچوں کا رزلٹ کیسا ہے، تو تین احتمالات ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ جماعت سادسہ کے سارے لڑکے پاس ہوں گے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ جماعت سادسہ کے سارے لڑکے فیل ہوں گے، تیسرا احتمال یہ ہے کہ جماعت سادسہ کے کچھ لڑکے پاس ہوں گے، کچھ لڑکے فیل ہوں گے۔ یہ تین احتمالات آپ کے رزلٹ کے بارے میں۔ تینوں احتمالات میں سے اب دیکھتے ہیں کون سا احتمال زیادہ صحیح ہے اور کون سا احتمال بالکل بیکار ہے۔ پہلا احتمال کہ جماعت سادسہ کے سارے لڑکے پاس ہوں، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ جماعت سادسہ میں کچھ ایسے لڑکے بھی ہیں جو محنت کرنے والے نہیں ہیں، لہذا وہ فیل ہوں گے، لہذا پہلا احتمال ختم ہو گیا۔ دوسرا احتمال جماعت سادسہ کے سارے لڑکے فیل ہوں، یہ بھی احتمال غلط ہے، کیونکہ جماعت سادسہ میں بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جو محنتی ہیں، وہ محنت کریں گے، پاس ہوں گے، لہذا پہلا احتمال دوسرا احتمال دونوں خارج ہو گیا۔ باقی بچا تیسرا احتمال کہ جماعت سادسہ کے کچھ لڑکے پاس ہوں گے، کچھ لڑکے فیل ہوں گے، تو جو محنت کرے گا وہ پاس ہوگا، جو محنت نہیں کرے گا وہ فیل ہوگا، لہذا یہی احتمال صحیح ہے۔ اسی کو دلیل تمانع کہتے ہیں یا دلیل الصبر والتقسیم کہتے ہیں۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے توحید ربوبیت کی جو دلیل تمانع پیش کی، کہا یا تو اس پوری کائنات کا چلانے والا، اس پوری کائنات کا خالق ایک ہوگا یا ایک سے زائد ہوگا۔ اگر ایک سے زائد ہوگا یعنی 2 3 4 5 ہوں گے تو پھر یا تو وہ سارے کے سارے برابر ہوں گے یا قوت میں کوئی زیادہ قوی ہوگا، کوئی کمزور ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نقطے کی طرف منتقل ہوئی، کہا اگر سارے قوت میں برابر، یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ سارے قوت میں برابر ہوں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ کمزور ہوں گے، کچھ طاقتور ہوں گے، جو کمزور ہوں گے وہ الہ نہیں ہو سکتے، وہ رب نہیں ہو سکتے، لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک سے زائد ہمارا رب نہیں ہو سکتا، ایک سے زائد ہمارا خالق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک سے زائد خالق ہوگا، ایک سے زائد مدبر ہوگا تو پھر یا تو دونوں قوت میں متساوی ہوں گے، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ دونوں قوت میں متساوی ہوں، یہ محال چیز ہے، غیر متصور چیز ہے۔ جب دو بھائی
اگر دونوں جڑوا ہوں، ایک ہی دن کی پیدائش ہو، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں، وہ دونوں بڑے ہوتے ہیں، دونوں کی سوچ ایک طریقے سے نہیں ہو سکتی، دونوں کی فکر ایک طریقے سے نہیں ہوتی، دونوں کے اندر قوت ایک طریقے سے نہیں ہو سکتی، تو پھر خالق کے بارے میں کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں جو ہمارا خالق ہے کہ اگر دو خالق ہوں گے تو دونوں قوت میں برابر ہوں گے؟ لہذا دونوں قوت میں برابر ہو نہیں سکتے، ایک غالب ہوگا دوسرا مغلوب ہوگا، اور جو مغلوب ہوگا وہ رب کس چیز کا ہے؟ رب تو ہو نہیں سکتا، کہ ہو سکتا؟ سمجھ رہے ہو شباب؟ کسی اب اس پہ ایک تم لوگوں کو انٹرسٹنگ بات بتلاتا ہوں۔ جو ہمارے ہندوستان میں رہنے والے ہندو عقیدہ کا جو پرچار کرتے ہیں، ہندوازم کا، ہندوؤں کے جہاں بہت سارے عقائد ہیں، انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ رام جی جو بھگوان کے اوتار ہیں، یعنی خود وہی رام ہے، ٹھیک ہے؟ رام خود بھگوان ہے، بھگوان کے اوتار ہیں، اور رام کے ایک ساتھی تھے جن کا نام ہنومان ہے۔ ہنومان اتنے شکتیشالی ہیں کہ وہ پروت کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کے اڑ جاتے ہیں، ایک پہاڑ کو اڑا لے جاتے ہیں، جانتے ہو نا؟ اچھا، ایک کہانی ہے کہ سگریو، ہنومان کا نام سگریو ہے، کہ سگریو اور رام کی مترتا کیسے ہوئی، کیسے دونوں متر بنے۔ وہ اسٹوری شروع ہوتی ہے، سگریو یعنی ہنومان کے ایک بھائی ہیں، سگے بھائی، جن کا نام بالی ہے، ٹھیک ہے؟ بال چونکہ ایک راجا تھا اور سگریو ان کے بھائی تھے، بالی بہت ہی دشٹ آدمی تھا، دشٹ منشیہ تھا۔ اس نے راجپاٹ کو اپنا رائٹ، اپنا ادھیکار سمجھا اور سگریو کو اپنے راجپاٹ سے باہر کا راستہ دکھا دیا کہ تمہارا ہمارے راجپاٹ میں کوئی گزارا نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ سگریو وہاں سے آ رہے تھے کہ یکایک رام سے ان کی ملاقات ہو گئی، رام سے ملے اور رام کے سامنے اپنی وپدا کو پرکٹ کیا، اپنی آپ بیتی رکھی کہ دیکھیے ہمارا ایک بھائی ہے بال، وہ بہت ہی دشٹ منشیہ ہے، وہ ہمیں اپنے راجپاٹ سے نکالنا چاہتا ہے، سو آپ ہمارے اوپر کرپا کریں اور ہماری سہایتا کریں۔ رام نے کہا ٹھیک ہے، اور سگریو کتنا بلوان تھا، کتنا طاقتور تھا، بال کتنا طاقتور تھا، کتنا بلوان تھا کہ تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر 7 پیڑ ہوں، 7 ورکش یعنی مضبوط پیڑ، 7 درختوں کو جڑ سے پکڑ کر کے یک بیگ بال ہلا دیتا تھا تو اس کے پتے پتے گر جاتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اتنا طاقتور کہ ایک درخت نہیں، 7 درخت کو جڑ سے پکڑ کر کے ہلا دیتا تو اس کے پتے پتے گر جاتے، اتنا بلوان تھا۔ سگریو کے پاس طاقت نہیں تھی کہ بال سے مقابلہ کر سکے، لہذا سگریو نے رام کا سہارا لیا، اور رام اتنے زیادہ بلوان تھے کہ اگر ایک تیر چلائیں تو 7 پیڑ کٹ کر کے نیچے آ جائیں گے، یعنی کہ بال کا مقابلہ صرف رام کر سکتے تھے، کوئی دوسرا نہیں۔ لہذا رام کے سامنے جب اپنی آپ بیتی رکھی تو رام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جا کر کے بال سے مقابلہ کرو، لڑائی کرو۔ سگریو نے کہا کہ ارے پربھو، ہم کیسے بال سے لڑائی کر پائیں گے، ہم تو اتنے کمزور ہیں، اور وہ اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا شکتیشالی ہے، کیسے ہم لڑائی کرنے جائیں گے؟ رام نے کہا کہ تمہیں ہمارے اوپر بھروسہ ہے، تم جا کر کے لڑائی کرو، میں دیکھ لوں گا۔ رام ایک ورکش کے آڑ میں چھپ گئے، ایک درخت کے آڑ میں چھپ گئے، اور بال اور سگریو کی لڑائی کو دیکھ رہے تھے۔ سگریو کو یعنی ہنومان جی کو بال نے خوب جم کر کے لتاڑا، ان کی ہڈی پسلی ایک کر دی، سمجھ گئے؟
جب ہنومان جی ہار گئے بالی سے، اس کے بعد آئے، جسم کا ایک ایک انگ دکھ رہا تھا، اتنا پٹائی کی تھی ان کے بھائی بالی نے، رام جی کے پاس آئے، کہے پربھو آپ نے تو اتیاچار کر دیا، آپ نے کہہ دیا کہ جا کر کے لڑائی کرو، میں لڑائی کرنے کے لیے گیا، آپ نے ہماری کوئی سہایتا نہیں کی، ساری ہڈی پسلی ایک کر دی بالی نے۔ رام جی نے کہا کہ دونوں بھائی تم بالکل سیم ہو، دکھنے میں ایک جیسے، لہذا میں فرق ہی نہیں کر پایا کہ کون سگریو ہے اور کون بالی ہے، تو میں کس کے اوپر تیر چلاتا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بھگوان جی کہہ رہے ہیں، رام جی کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں پایا کہ دونوں میں سے کون سگریو ہے کون بالی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد رام جی نے کہا، سگریو کے گلے میں ایک مالا ڈال دیا، کہا اب جا کر کے لڑائی کرو۔ پھر لڑائی کرنے گئے تو رام جی نے درخت کے پیچھے سے بالی پہ وار کیا اور بال مری گیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ اسٹوری ہے۔ اس کے بعد سگریو اور رام جی میں، یعنی ہنومان اور رام جی میں مترتا ہو گئی۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر رام جی بھگوان ہیں، ٹھیک ہے، رام جی اگر ایشور ہے تو رام جی سے پاورفل کوئی دوسرا آدمی نہیں ہو سکتا۔ رام جی اگر بھگوان ہے تو ان کو ساری چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی پرجا کو، یعنی اپنی مخلوق کو رام جی بھول جائیں اور پتہ نہ پائیں کہ کون سگریو ہے کون بالی ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ توحید ربوبیت سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے کہ جو کہتے ہیں کہ رام جی بھگوان ہیں، تو جس کو ہم بھگوان مانتے ہیں اس کا پاورفل ہونا ضروری ہے، کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، اور اسے ساری چیزوں کا کہ اس کی سرشٹی کیسے چلے گی، سرشٹی میں کون کون سی چیزیں ہیں، کس کس پرکار کے منشیہ ہیں، ان کی کنڈلی کیا ہے، پوری سرشٹی کی کنڈلی بھگوان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور بھگوان کو ساری چیزوں کے وشے میں کمپلیٹ جانکاری ہونی چاہیے اور سمپورن گیان ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ٹھیک۔ تو یہی دلیل تمانو ہے کہ بھائی یا تو رب ایک ہوگا یا ایک سے زائد ہوگا، ایک سے زائد ہوگا تو اگر یا تو دونوں قوت میں برابر ہوں گی یا ایک غالب ہوگا ایک مغلوب ہوگا، دونوں قوت میں برابر ہو نہیں سکتے، لہذا احتمال ختم ہو گیا۔ اب کون سا احتمال باقی بچا؟ ایک غالب ہوگا ایک مغلوب ہوگا، مغلوب کبھی خدا ہو نہیں سکتا، مغلوب کبھی رب ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ بھی احتمال ختم ہو گیا۔ کون سا احتمال باقی بچا؟ صرف ایک احتمال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ سمجھ گئے؟ جی اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ پہ کہ کیا توحید ربوبیت کافی ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے کہ نہیں؟ توحید ربوبیت در حقیقت کیسے ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے، کیسے ایک انسان اپنے رب کو جان پاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی تم تمام لوگوں کا معبود صرف ایک ہے۔ اگر اس کی شان نزول میں جائیں تو بعض صحابہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آخر دلیل کیا ہے کہ ہمارا رب ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سورہ بقرہ آیت نمبر 164، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا کہ کیسے ہم مانیں کہ ہمارا رب ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ تم اس کائنات میں غور و فکر کرو، آسمان کی پیدائش دیکھو، زمین کی پیدائش دیکھو، رات کا آنا جانا، سمندر میں کشتیوں کا چلنا، آسمان سے بارش کا نزول ہونا، بارش کے نزول سے مردار زمین میں زندگی کو ڈالنا، طرح طرح کے مخلوق کو پیدا کرنا، ہواؤں کو چلانا، آسمان اور زمین کے مابین
بدلیوں کے ڈھیر کو رکھنا، یہ ساری چیزیں میں اگر تم غور فکر کرو گے تو پاؤ گے کہ کوئی نہ کوئی ان چیزوں کا خالق ہے، کوئی نہ کوئی ان چیزوں کو انتظام کے ساتھ چلا رہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی جی اب آتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں تیسرے نقطے کی طرف، جس کو ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کیا توحید ربوبیت توحید کے لیے کافی ہے یا ایمان کے لیے کافی ہے؟ تو یقیناً توحید ربوبیت ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، اسی لیے کہا وَهَذَا التَّوْحِيدُ حَقٌّ لَا رَيْبَ فِيهِ وَهُوَ الْغَايَةُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِّنْ أَهْلِ النَّظْرِ وَالْكَلَامِ وَطَائِفَةٍ مِّنَ الصُّوفِيَّةِ وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات كما قالت الرسل قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض۔ یہ عبارت پیش کی، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو اہل کلام نے توحید ربوبیت ہی کو اصل مانا ہے، اہل کلام یعنی متکلمین فلاسفہ کا قول باطل ہے، توحید ربوبیت کی اصل نہیں ہے۔ کیوں توحید ربوبیت اصل نہیں ہے؟ کہا توحید ربوبیت کا اقرار دنیا کے تمام فرقے کرتے ہیں، تمام لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کیونکہ توحید ربوبیت انسان کی فطرت میں رچا بسا ہے۔ توحید ربوبیت کا اقرار مشرکین بھی کرتے تھے، لیکن مشرکین کے توحید ربوبیت کے اقرار نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کہ اگر مشرکین سے آپ پوچھیں گے کہ زمین اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کس کی ملکیت میں ہیں، تو مشرکین جواب کیا دیں گے؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، کیونکہ انسان کے نیچر میں، انسان کی فطرت میں بسا ہوا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے اوپر ڈانٹ لگائی، ڈانٹ پلایا ان کو، کہا افلا تذکرون، کیا تم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہو؟ تم تو کہتے ہو کہ ساری چیزوں کا کریٹر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے؟ دوسری آیت میں سورہ مومنون آیت نمبر 86-87 میں کہا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ساتواں آسمانوں کا رب کون ہے؟ مشرکین کی طرف سے جواب کیا آیا؟ اللہ۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ڈانٹ پلائی افلا تتقون، یعنی تم لوگ شرک سے پھر کیوں نہیں بچتے؟ جب مانتے ہو کہ سارے ساتواں آسمانوں کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو تم پھر لوگ شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ کیوں صرف اسی کی عبادت نہیں کرتے؟ اس کے بعد آیت نمبر 88 اور 89 میں کہا سورہ مومنون کے قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پوچھو کہ ساری چیزوں کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون تمام چیزوں کا بادشاہ ہے؟ کون ہمیشہ غالب رہنے والا ہے؟ کون مغلوب نہیں ہوگا؟ کون پناہ دینے والا ہے؟ کون کسی کا پناہ نہیں چاہتا؟ جواب کیا آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سارے لوگوں کو پناہ دینے والی ہے، شرف دینے والی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، تمام لوگوں کی ملکیت، ساری کائنات کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو پھر بھائی کیوں تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے؟ کیوں تم لوگ توحید الوہیت کا اقرار نہیں کرتے؟ یہ سارے کے سارے اسئلہ مشرکین سے پوچھے گئے، مشرکین نے اس کا جواب دیا، اور جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی اقرار کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلمان نہیں سمجھا، ان کے اقرار سے یہ لازم نہیں آیا کہ وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب ٹائم ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔